الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره عبسا تیوڑی چڑھائی وتولا اور اعراض کیا ان جاءہ الاعمى اس واسطے کہ آیا ان کے پاس نابینا وما یدریک اور آپ کو کس نے بتلایا لعلہ یزکا شاید کہ وہ پاک ہو جائے او یذکر یا وہ نصیحت حاصل کرے فتنفعہ الذکرى پس اس کو نفع دیتی ہے نصیحت اما من استعنا بہرحال جس شخص نے بے پرواہی اختیار کی فانت له تصدى پس آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وما علیک الا یزکا حالانکہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور بہرحال جو دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈرتا بھی ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ بس آپ اس سے غفلت برتتے ہیں کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ خبردار یہ آیات نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ پس جو شخص چاہے اس نصیحت کو قبول کریں فی صحف صحیفوں میں لکھی ہوئی مکرمۃ جو عزت والے ہیں مرفوعۃ بلند ہے مطہرۃ پاک ہے بأیدی سفرۃ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے کرام جو بڑے بزرگ بررۃ شریف ہے نیک ہے قتل الانسان مارا جائے انسان ما اکفرہ کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا من ای شیء خلقا کس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے من نطفت نطفے سے خلقہ پیدا کیا اس کو فقدرہ پھر اندازہ رکھا اس کا ثم السبیل یسرہ پھر راستہ آسان کیا اس کے لیے ثم اماتہ پھر اس کو موت دی فاکبرہ پھر اس کو قبر میں ڈال دیا ثم اذا شاء پھر جب چاہے گا انشرہ اٹھا دے گا اس کو اس صورت کا نام سورہ عبسہ ہے اس صورت کا پہلا لفظ عبسہ ہے یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے 23 صورتیں نازل ہو چکی تھی نزول کے اعتبار سے اس کا 24واں نمبر ہے اس کا 1 رکوع اور 42 آیتیں ہیں پہلی صورت ہے جس کا 1 رکوع ہے اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں 1 رکوع والی ہیں ایک تو عمومی تبلیغ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر غریب اعلیٰ ادنا سب کو کرتے تھے ایک خصوصی تبلیغ تھی کہ سرداروں پر بڑے لوگوں کو جا کر سمجھاتے تھے توحید و رسالت کی دعوت دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں ان کی اولاد مسلمان ہو جائے ان کے دوست احباب مسلمان ہو جائے ان کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو بھی اسلام لانے کی توفیق ہو جائے گی مگر وہ لوگ بات کو قبول نہ کرتے تھے کوئی تو ایسے بے رخی کرتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو اٹھ کر چلا جاتا کہ مجھے کام ہے کوئی منہ پھٹ ہوتا کہتا یہاں کیا لینے آئے ہو بعض بڑے بڑے شریف بھی تھے جو کہتے کہ دیکھو ہم آپ کا کلمہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے پاس اپنا وقت ضائع نہ کریں الغرض جیسے جیسے جس کا مزاج ہوتا تھا اس طرح کا برتاؤ کرتے تھے
اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن تقریباً سارے سردار اکٹھے ہو کر آ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چھیڑخانی کے واسطے آئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، یہ قابو نہیں آتے تھے، آج یہ خود آ گئے ہیں، میں اپنا فریضہ ادا کرتا ہوں، ان کے سامنے اسلام پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ اور اخلاص کے ساتھ ان کے سامنے توحید پیش کی، رسالت پیش کی، قیامت کا مسئلہ پیش کیا، قرآن پاک کی حقانیت سمجھائی۔ گفتگو کے دوران میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گفتگو ہو رہی تھی، وہ سنتے رہے۔ درمیان میں وقفہ ہوا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ بات ختم ہو گئی، نابینا تھے، اندازہ نہ لگا سکے اور اپنا سوال شروع کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ناراضی کی وجہ سے بل پڑ گئے۔ ابسا کا معنی ہے پیشانی پر بل پڑ جانا اور چہرے کا کچھ اداس ہو جانا کہ ابھی میری گفتگو ان سے ہو رہی ہے اور اس نے درمیان میں اپنی بات شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کہا نہیں، لیکن ان کے سوال کو پسند نہ کیا، ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ سرداروں کے ساتھ گفتگو دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم نے اندازہ لگایا کہ میری غلطی ہے، میں درمیان میں بول پڑا، اپنی جگہ شرمندہ ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ یہ جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی، فرمایا اباسا، اس کی ضمیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ معنی ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوڑی چڑھائی، ترش روئی کا اظہار کیا، وتولا، اور اعراض کیا، ان اس واسطے کہ جاءہ الاعمی، آیا ان کے پاس نابینا، وما یدریک، اور آپ کو کس نے بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لعلہ یزکا، شاید کوئی وہ نابینا پاک ہو جائے، صفائی حاصل کرتا۔ مسلمان تو پہلے ہی تھا، آپ اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی، او یذکروں، یا وہ نصیحت حاصل کریں، آپ اس کے سوال کا جواب دے دیتے، اس کو نصیحت حاصل ہوتی۔ فتنفعہ ذکرا، بس نفع دیتی اس کو نصیحت، خود بھی عمل کرتے، دوسرے لوگوں کو بھی بتلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اما من استانا، بہرحال جس شخص نے بے پرواہی اختیار کی اسلام سے، فانت لہ تصدی، پس آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے، چھیڑخانی اور شرارت کے لیے آئے ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کریں، ان کا ایمان لانا آپ کے ذمے نہیں، ہدایت دینا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں ہے، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے آپ کو محبت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر ہدایت پیغمبروں کے اختیار میں ہوتی تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کو نافرمان نہ ہونے دیتے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو ہدایت دے دیتے، جس نے ساری زندگی اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ متکا لگا کے رکھا، آخر دم تک ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی وائلہ کو ہدایت دے دیتے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے، جو آخر تک مخالف ہی رہی۔ بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیوں نے بھی کہا اماں جی، ابا جی کا کلمہ پڑھ لو، بیٹیوں کو گورتی تھی کہ میرے سامنے کلمے کا نام نہ لو۔ ہدایت اگر پیغمبر کے اختیار میں ہوتی تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو ہدایت دے دیتے۔ اگر بس میں ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے اپنے مہربان چچا عبد مناف ابو طالب کو ہدایت دے دیتے۔ ایک روایت کے مطابق 8 سال کی عمر میں ان کی تحویل میں گئے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 12 سال تھی، تو 12 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اس چچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی
لوگوں کا مقابلہ کیا، لوگوں سے ناراض ہوئے اور بہت کچھ ہوا، مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ اقرار کرنے کے باوجود کہ آپ جو کہتے ہیں صحیح ہے، ایک موقع پر کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، تحقیق میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے تمام ادیان سے اچھا ہے، مگر میں نے درا نہیں چھوڑنا۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ضرور تزکیہ حاصل کرے، یہ سردار لوگ نہیں سنورنے والے، ان کا سنورنا آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دے وہ چیزیں جو نازل کی گئی آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے، جو احکام رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ پہنچا دے، پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال جو دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ، پس آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ نابینا بیچارہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور وہ سردار جو بے پرواہ محض چرخانی کے لیے آئے ہیں، نہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو مجلس میں تھے ان سے فرمایا کہ فوراً نابینے کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ان کے پاس پہنچے تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے غلطی کی تھی کہ گفتگو کے دوران میں خواہ مخواہ اپنی بات شروع کر دی، شاید آپ مجھے سزا دیں۔ بہرحال بیچارہ کانپتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور فرمایا اس پر بیٹھو۔ کہنے لگا حضرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر کس طرح بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو نے میری چادر پر بیٹھنا ہے۔ حکم تھا، بیٹھ گئے۔ سردار اس وقت چلے گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ کریمہ حضرت عبداللہ بن عمر بن مکتوم کو سنائی اور فرمایا کہ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹا ہے، گویا میری نیت غلط نہ تھی، میرا خیال تھا کہ یہ لوگ میرے قابو نہیں آتے، آج خود آ گئے ہیں تو میں ان کو دین اچھی طرح سمجھا دوں، تیری بے قدری مقصود نہیں تھی، آپ تو پھر بھی پوچھ لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اپنے عدم موجودگی میں ان کو مدینہ طیبہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے، قادسیہ کی لڑائی جو بڑی سخت اور مشہور جنگ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، یہ کہنے لگے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ حافظ قرآن ہیں اور قرآن میں موجود ہے لیس علی اللہ ما حرج، نابینا اگر جہاد نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ معذور ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، مگر میرے جانے میں گناہ بھی تو نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کریں گے کیا؟ فرمایا اور کچھ نہیں تو میں آذانیں دوں گا، تمہیں نمازیں پڑھاؤں گا۔ ایک دن صبح سویرے نماز سے فارغ ہوئے، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، کہنے لگے دشمن ہم سے کتنا دور ہے؟ ساتھیوں نے بتلایا کہ 1 فرلانگ یا 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ مثال کے طور پر کہنے لگے درمیان میں زمین ہموار ہے یا اونچ نیچ؟ ساتھیوں نے بتلایا کہ ہموار ہیں۔ کہنے لگے جھنڈا مجھے دو۔ اس وقت جھنڈا امیر لشکر کے پاس ہوتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ جھنڈے کا کیا کریں گے؟ کہنے لگے جھنڈے کو ہاتھ لگانا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، جھنڈا لے کر دشمن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ساتھی پریشان ہوئے کہ بزرگ صحابی ہے، نابینا ہے، وہ ان کو شہید کر دیں گے۔ ان کی جان بچانے کے لیے ساتھی ان کے پیچھے دوڑے۔ دشمن کھانے پینے میں مصروف تھے، انہوں نے سمجھا کہ حملہ ہو گیا، وہ اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کا علاقہ بھی صحابہ کے قبضے میں آ گیا اور اسلحہ بھی۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا حضرت آپ نے یہ عجیب کام کیا۔ کہنے لگے میرا بھی یہی مقصد تھا کہ ان کے ناشتے کا وقت ہے، بے خبر ہے، جب ان کی طرف دوڑوں گا، چونکہ میں نابینا ہوں، میرے ساتھی میری مدد کے لیے
آئیں گے اور ایسا ہی ہوا، ان کا علاقہ بھی تمہارے قبضے میں آ گیا اور اسلحہ بھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہرحال جو دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ اس سے غفلت نہ برتیں۔ کلا خبردار انہا تذکرہ، خبردار یہ قرآن پاک کی آیت نصیحت ہے۔ ومن شاء ذکر، پر جو شخص چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، ہم جبر نہیں کرتے، رب تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کو قبول کرے، اس نے اختیار دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پر جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے اپنی مرضی سے، جو چاہے کفر اختیار کرے اپنی مرضی سے، کوئی جبر نہیں۔ فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ صحف صحیفتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کاپی۔ لوح محفوظ میں قرآن کریم کی صورتوں کو الگ الگ کاپیاں ہیں۔ مرفوعات جو بلند ہے یعنی بلند مقام میں ہے، مطہرات پاک ہے، وہ صحیفے بڑے پاکیزہ ہیں جن میں قرآن کریم ہے۔ بأیدی سفرۃ، سفرۃ سافرن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لکھنے والا، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کون ہے؟ کرام بررہ، کرام کریم من کی جمع ہے، معنی ہے بزرگ، اور بررہ بارون کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نیک صالح، اس کے لکھنے والے بڑے بزرگ نیک اور صالح ہیں۔ قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کیا ہے۔ کافر انسان کی بات ہو رہی ہے، کافر انسان غارت ہو جائے، اس کو علم نہیں ہے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تجھے اگر شرم آئے تو ہم بتا دیتے ہیں، من نطفۃ، نطفے سے پیدا کیا، اے انسان تو رب تعالیٰ کے ساتھ ضد لگاتا ہے اور اپنی اصل کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے۔ خلقہ فقدر، پس پیدا کیا اس کو پھر اندازہ رکھا اس کا کہ کتنے فٹ لمبا ہوگا، کتنا موٹا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، ذہین ہوگا، غبی ہوگا، ساری تقدیر رب تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر راستہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ ماں کے پیٹ سے اچھا خاصا صحت مند توانا بچہ کس طرح باہر نکلتا ہے، یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر بود و باش کے راستے کس نے آسان کیے؟ رب تعالیٰ نے کیے۔ ثم اماتہ، پھر اس کو رب تعالیٰ نے موت دی۔ فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں ڈال دیا، یعنی حکم دیا کہ اس کو قبر میں ڈال دو۔ جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا ہے ان علاقوں میں مردوں کو دفن کرتے تھے، مشرکین بھی اور یہودی اور عیسائی بھی جلاتے نہیں تھے، تو ان کو سامنے رکھ کر فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا اور وہ رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا۔